الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن ما يطاعكم وكفوا عن مساويه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، او كما قال عليه الصلاۃ والسلام. حضرت امیر شریعت حضرت مولانا یوسف علی صاحب دامت برکاتہ اور اس یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر، اساتذہ اور طلبہ اور طالبات، میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ بہت اچھا موقع ہے کہ صوبہ آسام بلکہ مشرقی شمالی صوبوں کی ایک اہم شخصیت سابق امیر شریعت حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کمالات و خوبیوں کو یاد کرنے کے لیے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کے لیے اس یونیورسٹی نے، طیب فاؤنڈیشن نے اور کئی اداروں نے مل کر اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. میں اس یونیورسٹی کے چانسلر، وائس چانسلر اور تمام متعلقہ اداروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک اچھی روایت ہے اپنی بڑی شخصیات کو یاد کرنا، ان کے کارناموں کو اور نئی نسلوں تک اس کو پہنچانا. یہ بہت فائدہ مند کام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، وقت تھوڑا ہے، باتیں بہت ہیں، لیکن میں باتوں کو سمیٹتے ہوئے کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میں نے آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں پیش کی ہیں. ایک حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ جو تمہارے لوگ گزر گئے، انتقال ہو گیا، ان کی اچھائیوں کو بیان کیا کرو. ان میں جو خوبیاں تھیں، جو اچھائیاں تھیں، ان کا ذکر کیا کرو، اور ان میں اگر کچھ کمیاں رہی ہوں تو ان کو نظر انداز کرو، اس کا چرچا مت کرو. کس انسان میں کمیاں نہیں ہوتی، اچھائیاں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ کمیاں بھی ہوتی ہیں. تو جب تک وہ آدمی موجود ہے، زندہ ہے، اس کی کمیوں کا ذکر تنہائی میں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں آپ، اس کی اصلاح کے لیے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے. لیکن جب وہ گزر گیا تو گزرنے کے بعد ہدایت یہ ہے اللہ کے رسول کی، اس میں جو اچھائیاں تھیں، خوبیاں تھیں، اس کا تذکرہ کرو، اسے بیان کرو، تاکہ اور لوگ ان اچھائیوں کو اپنائیں. اس میں جو کمیاں تھیں ان کا ذکر نہ کیا کرو. میرے بزرگوں اور دوستوں، جو قومیں اپنے بزرگوں کو یاد رکھتی ہیں، ان کے کارناموں کو، ان کی تاریخ کو، وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. اور جو قومیں اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو بھلا دیتی ہیں، اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں، وہ دنیا میں بحیثیت ہو جاتی ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں رہتی، اور وہ چاہے کتنی بڑی تعداد میں ہو، ان کی کوئی ویلیو اور اہمیت نہیں ہوتی. حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، اور مجھے طویل عرصے تک ان سے ملنے کا، ان سے بات چیت کرنے کا، استفادہ کرنے کا موقع لگا. اور انڈیا مسلم فضلہ بورڈ کا فارم ہو، پلیٹ فارم، یا فقہ اکیڈمی کا پلیٹ فارم ہو، جو مسلمانوں کے بڑے ملی ادارے ہیں ہندوستان میں، ان سب میں مولانا کی شرکت ہوا کرتی تھی. اور مولانا کی شرکت
جو سمجھا جاتا تھا کہ پورا آسام ہی نہیں بلکہ جتنی ریاستیں ہیں شمال مشرق کی، ان سب کی نمائندگی وہ کر رہے ہیں. ان کی بات کا بڑا وزن ہوا تھا، وہ کرتا تھا. میں نے یہ دیکھا اپنی آنکھوں سے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ جن چند لوگوں کا بڑا احترام کرتے تھے، جن کو بڑا نمائندہ سمجھتے تھے مسلمانوں کا، ان میں سے حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب بھی تھے. جیسے قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باندہ کے بڑے بزرگ تھے. اسی انداز سے مولانا طیب الرحمن صاحب جب بھی تشریف لاتے تھے، نسلے کی میٹنگ میں آئیں یا بورڈ کی میٹنگ میں آئیں، کسی پروگرام میں آئیں، حضرت مولانا بڑا خیال فرماتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے کہ بھئی کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچے، یہاں سے خوش جائیں. اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جب سے ممبر بنے ہو، پابندی کے ساتھ وہ بورڈ کی میٹنگوں میں شریک ہوتے تھے. اور بورڈ کے جو اجلاس ہوتے تھے، عوامی اجلاس، اس میں مولانا کا بیان بھی ہوا رکھا جاتا تھا، اس حیثیت سے کہ وہ بڑے علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور بہت بڑی دینی شخصیت ہے. اسی انداز سے اسلامی فقہ اکیڈمی جو نئے مسائل پر مسلمانوں کی دینی رہنمائی کا ایک بڑا ادارہ ہے، حضرت مولانا قاضی مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ادارہ قائم کیا، اور ابھی الحمدللہ وہ کام اس کا چل رہا ہے. اس کی کانفرنسیں ہوتی رہتی ہیں، تو پوری دنیا میں، پورے ورلڈ میں اس کے فیصلوں کا احترام ہوتا ہے. اس میں بھی الحمدللہ مولانا طیب الرحمن صاحب، ان کے ساتھ ہے مولانا یوسف صاحب، ان کی پوری ٹیم شریک ہوا کرتی تھی. اور ان حضرات نے بڑی ہمت کی کہ خود بدر پور میں ایک بار انہوں نے اس سیمینار کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا. اس کو منعقد کرنا آسان نہیں ہوتا ہے، دور و دراز سے لوگ آتے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی آتے ہیں، اور پورے ہندوستان سے آتے ہیں. تو ان کی میزبانی ہے، اور 3 روز تک 4 روز تک ان حضرات کو ٹھہرانا، اور پھر وہ علمی مسائل، تبادلہ خیال، یہ آسان کام نہیں. لیکن الحمدللہ حضرت مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دور ہی میں حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ اس میں فعال تھے. ان حضرات کے کوشش سے، خواہش سے مولانا طیب الرحمن صاحب ہیں، ہمارے چودھری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کا فضل ہے، بہت ہی شاندار کامیاب اجلاس بدر پور میں منعقد ہوا تھا، اور اللہ کا کرم ہے، بڑے اچھے فیصلے وہاں ہوئے تھے. تو مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ پورے ہندوستان میں جو ایک گویا سینٹرل ہندوستان میں جو بھی تحریکیں چل رہی ہیں، جو دینی کام ہو رہے ہیں، تعلیمی کام ہو رہے ہیں، ان سب سے جڑے رہیں، ان چیزوں کو آسام میں بھی لائیں، ان صوبوں کے اندر بھی لائیں جو صوبے کنارے پڑ جاتے ہیں، ذرا سا کٹے ہوئے ہیں. یہاں بھی ان چیزوں کو لے کے آئیں، یہاں کے لوگ بھی ان سے واقف ہوں، اور یہاں کے لوگوں کی نمائندگی بھی ہو، ان تحریکوں کی شمولیت بھی ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا رجحان تھا مولانا کا، اور مولانا کی محنت سے، مولانا کی برکت سے یہ رابطہ اس علاقے کا، پورے تمام صوبوں کا، ہندوستان کی جو مرکزی تحریکات ہیں، چاہے تعلیم کی تحریک ہو، چاہے اصلاحی تحریک ہو، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی تحریک ہو، فقہ اکیڈمی کی تحریک ہو، ساری تحریکات سے یہ آسام کا اور ان صوبوں کا رابطہ مولانا طیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے قائم تھا. تو اللہ کا فضل ہے کہ سلسلہ بھی چل رہا ہے. ان کی جانشین